آپ سب کو اس شہید مبارک کی میں آپ کو مبارکباد اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے آپ سب کی دلی مرادوں ذیل دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. یہ بل جو کسی بل سے نکال کر لائے ہیں ان کو اور ان کے دل والوں کو تباہ و برباد. جو بھی ملک میں نقش امن کی بنیاد رکھتے ہیں ایسے ظالموں کو اللہ تباہ و برباد کرے. جو میرے ملک کو لوٹتے ہیں نوچتے ہیں برا سوچتے ہیں میرے اللہ ان کی نسلوں کو بھی کھانا نصیب نہ ہو. میرے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ. اس آستانے کو جناب باب الحوائج یہ اپنے وقت کی زہرا ہے اس کو سدا آباد و شاد رکھ. ان کے بانیوں کو ارضی سماوی بلیات سے محفوظ رکھ. ضرور پڑھے میں دو چار باتیں. ان کو ضرورت ہے ان کو نہیں. ناروال کے صدر ہیں شیخ سائر علی گلستانی زہرا والے. وہاں مولویوں میں بیٹھے تھے وہ بھی اب عقبہ والے تھے لیکن ساروں نے پاکستان سے خریدی ہے نہ نجف سے نہ کم سے. اس نے کہا جی یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ فون پر بتانے والی نہیں ہے. آپ اپنے چند معزز بزرگ جو دیندار ان کو بٹھائیں میں بھی آ جاؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جتنے یہ آلودہ اور گندہ ذہن کے ہیں اتنے تو دیوبندی اور وہابی بھی نہیں ہیں. 1970 سے لاہور میں ہوں. قوم میں گیا تو پھر بھی میرے لاہور میں زیادہ چکر تھے. میں نے لاہور کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بڑے بڑے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اب تو آپ کے سامنے ہے کوئی چیز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. تو رابی صاحب تینوں علم غیب آندہ ہے. میں کیا غیب نہیں آندہ ہم طور و اتوار دیکھتے ہیں. ابھی تو آپ نے یہ دیکھا نا کہ ہمارے ہاں 70% عملہ ان کا ہے. میرے منہ میں خاک یہ ایسے ایسے بد نسل ہیں کہ ان قریب یہ سیدزادیوں کے نکاح دیوبندیوں میں کروائیں گے ورلڈ میں دکھلائیں گے. پہلے آپ کو مجھے اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. گھبراہٹ تو میرے سینے میں آئی نہیں ہے کبھی. میں نے سوچا بھی نہیں. میں اب تھوڑی سی باتیں ایک دو کر دوں. نعرے تو ہم لگاتے رہتے ہیں. اگر رشید ترابی نے 56 سال میں نعرے نہیں لگوائے تو کیا نعرہ تو ہماری خوراک ہے. لیکن میں نعرہ نجات سمجھ کر لگاتا ہوں. میں نعرہ نجات سمجھ کر لگاتا ہوں. عادت سمجھ کر نہیں لگاتا. عبادت سمجھ کر لگاتا ہوں. ان کا کیا ہے محمد. میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اتنے خبیث باطینت ہیں. یہ بھونکتے ہیں کہ محمد والے محمد آتے بھی ہماری طرح سے ہیں جاتے بھی ہماری طرح سے. اور گندی ماں کے گندے نطفے نہ یہ ہماری طرح آتے ہیں نہ ہماری طرح جاتے ہیں. ہم اتنے پلید ہیں ہم اتنے نجس ہیں اپنے پست گھٹیا ہیں کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں ناقل بھی نجس اور منقولہ بھی نجس. باپ بھی نجس ماں بھی نجس. جتنا عرصہ ہم اس جگہ پہ رہے وہ جگہ نجس. سمجھ آئیے نہیں. اس کے بعد جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہم خود نجس ہماری ماں نجس ہماری دائی نجس. ہماری ماں نجس میں نجس ہماری دائی نجس. وہ جگہ نجس. وہ جگہ پاک کروائی جاتی ہے جہاں یہ تشریف لاتے ہیں. ہم تو کیا انبیاء کی بھی گردن جھکائی جاتی ہے. میں اپنے آپ کو
پر ہیں، چلو آپ میرے کچھ تو گواہ رہیں گے کہ میں اپنے بیٹے کا احتجاج کرتا رہا ہوں۔ جناب حنفیہ علیہ السلام عائلہ خاتون جناب کی والدہ گرامی ہیں، تو یہ جب وہ سنبھالا تو کہتی تھی یا علی میں نے آپ کی بیوی بننا ہے۔ اگر میں ایسی بات کرتا ہوں، بخاری بھری پڑی ہے جہاں پر نبی کو کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے تیری بیوی بننا ہے، ٹھیک ہے نا، فخر ہے فخر۔ تو آل قصہ شادی ہو گئی، آل قصہ شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی، سال گزرا، جب 6 ماہ گزرے، کہتی ہے یا علی میری مشین کوئی پوری ہوئی ہے؟ کہا ہو تو گئی، آپ تجھے کیا چاہیے؟ اس کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ اللہ میری جھولی کو آباد کرے۔ ہر عورت کی یہ فطرت ہے، جن کی اولاد نہیں ہے کبھی پوچھو ان کا حالات کیا۔ اللہ کسی مومنہ بچی کو بے اولاد نہ رکھے، سب کی بچیوں کو خوشیوں والی زندگی عطا۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ تو جناب نے فرمایا اب کیا جب وہ کہتے ہیں مولا میں بھی چاہتی ہوں میرے آنگن میں پھول ہو، میری جھولی میں پھول ہو، آپ کی خوشبو میری جھولی میں مہکے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں جملہ دینے لگا ہوں، حوالہ غلط ہو تو میں زبان کٹواؤں گا، حوالہ غلط ہو میں زبان کٹواؤں گا۔ ابھی میں کتاب بھی بتا دیتا ہوں، صفحہ بھی بتاتا ہوں۔ کہا اچھا بیٹا چاہتی ہو؟ اب تو تھک کر سنے، تیرے اپنے مقدر ہیں، میں تھک کر نہیں پڑھ رہا۔ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ جناب نے ایسے پکڑا، پکڑنے کے بعد ایسے مس کیا اور فرمایا احملی محمد، محمد پردہ عصمت میں آ جا۔ محمد پردہ عصمت میں، کیونکہ حمل میں نہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ مثلا یہ جو چینی ہے نا، یہ چینی اس پیالی میں حمل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امامہ جو ہے نا میرے سر پہ حمل ہے، آ جائے، توجہ ہے یا نہیں؟ میں اس پر بھی قرآن کی آیت پڑھوں گا، تو آ جا۔ تو اس کے بعد اس نے محسوس کیا تو پھر فرمایا ابھی دو۔ ابھی کا معنی مجھ سے اور زیادہ نہیں ہے، عربی زبان میں الان کہتے ہیں، فی الفور کہتے ہیں، ابھی کا معنی یہ ہے۔ تو جناب نے فرمایا اسنائی محمد، اے حالا سنت کر دے میرے محمد کی، اسنائی سنت کر دے۔ یہاں نہ ولد کی بات ہے، نہ ولد کی بات ہے، نہ جننے کی بات ہے، نہ پیدا ہونے کی بات ہے۔ دیر کتنی ہے یہ آپ کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو میں زبردستی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک لادہ پہلے مس کیا، دوسرے لادے امر کیا، اسنائی محمد۔ کیا دیکھا کہ محمد بن حنفیہ جھولی کے سامنے سجدہ ریز سلامت رکھے۔ میں نے جب ایسے بات کی تو کیونکہ انہوں نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے، ایسے مس کیا محمد سنت ہو گیا۔ قال یا ربو کے، کہا اس نے تیرے رب کی طرف سے، انا رسول رب کے لآبلا کے غلامن زکیہ۔ جناب جبریل نے کہا مثل بشر بن کر کہ اے مریم میں تجھے نفس پاک دیتا ہوں، پاکیزہ بیٹا دیتا ہوں جس کو غسل کی ضرورت ہے۔ لے آبا لکے، آہبا نہبا،
اہبو نہبو، آبو میں دیتا ہوں، نہبو ہم دیتے ہیں. یہ فعل ماضی متکلم کا صیغہ ہے. لے آہب لکے میں دیتا ہوں تجھے، غلامن زکیہ زکی، زکی بیٹا جس کو غسل کی ضرورت ہے. بڑی خبر ہے نا، بڑی خبر ہے نا. پاکیزہ بیٹا دیتا ہوں. آگے جو ہے بی بی قرآن کی نظر سے وہ کون ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اور جبریل تو ہے کیا؟ تجھے پتہ نہیں میں اللہ کی مصطفیٰ بندی ہوں. اور مسلمانوں تمہارا نبی مصطفیٰ ہے. عیسیٰ کہتا ہے میری ماں مصطفیٰ. دوسرے واقعہ مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل و امہ صدیقہ. عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے ہیں، لیکن اس کی ماں صدیقہ ہے. یہاں عیسیٰ کی تعریف نہیں، اس آیے میں تعریف ہے جناب مریم کی. سورہ آل عمران میں مریم مصطفیٰ طاہرہ، سورہ مائدہ میں مریم صدیقہ، طاہرہ، معصومہ، اور کیا ہے؟ مصطفیٰ. 4 درجوں کی مالک ہے یہ بی بی. آگے کیا کرتی ہے؟ آگے کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ قالا انا یکون لی غلام، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. او جبریل بے شک تجھے بھیجنے والا میرا خالق ہے، بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے مس نہیں کیا. کیا بات ہے؟ عیسیٰ کی ماں اتنی سائنسدان تھی، اتنی عالمہ تھی، اتنی عالمہ غیر معلمہ تھی، علم غیب جانتی تھی. بتا رہی ہے کہ مس کے بغیر بچہ نہیں ہوتا. جناب علی مس کر رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں. تھک گئے ہوں نہیں ہے. والی جو آپ سنتے ہیں ہمارے ذاکر عالم شاعر پڑھتے ہیں کہ جب نبی آئے تو کہتے ہیں میرے حسین کو لاؤ، تو وہ کہتی ہے ام ایمن یا رسول اللہ ابھی تک تو میں نے اسے غسل مولود نہیں کیا. کہا وہ کس لیے؟ تاکہ پاک ہو جائے. تو نبی غصے میں کہتے ہیں ام ایمن تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا. تھک نہیں گئے؟ موڈ ہے یا تھک گئے؟ مولا تمہیں سلامت، مولا تمہیں. ایک اشارہ اور کر دوں میں، ایک اشارہ اور کر دوں. میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے. ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ، باپ تو پہلے ہی گھر سے چلا جاتا ہے. عموماً ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں نا، تو باپ تو نہیں ہوتا، بھائی بھی نہیں ہوتے، صرف ڈاکٹر ہوتی ہے یا دائی ہوتی ہے. یہی کچھ ہے نا، یہی کچھ ہے نا، ایسے ہی ہے نا. دائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ہوتی ہے، اور پھر رشید ترابی کو بلا لیا جاتا ہے، جناب اس کے دائیں کان میں اذان کا ہو، بائیں میں اقامت کا ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ تو کیا اس نے نماز پڑھنی ہے بچے نے؟ نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے. اقامت پڑھی جائے تو نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو کیا اس بچے نے نماز پڑھنی ہے؟ نہ ڈاکٹر نے پڑھنی ہے، نہ دائی نے پڑھنی ہے. یہ بچہ اس نے بھی نہیں پڑھنی. یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف تمہیں ابتدا سے گھٹی دی جاتی ہے
کہ اذان اور قیامت میں آپ کو کان میں دیا جاتا ہے اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین و اولادہ المعصومین حجج اللہ. یہی کچھ ہے نا. بات بڑی باریک ہے. بات بڑی عربی میں کہتے ہیں دقیق، نفیس، لطیف، بڑی توجہ کی طالب ہے. میں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، چلو آپ تک تو بات جائے گی نا. تو رات میں نے مرید کے پڑھا، وہاں ماشاءاللہ کافی رش تھا. میں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی پڑھا لکھا عالم آپ کے پاس نہیں آتا پڑھنے کے لیے. آپ کا علاقہ صرف نعرہ لگائی جو بے شک گالیاں نکالتے جاؤ، نعرے لگائی. علم سن لو. میں نے جھنجھوڑا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی کے مرکز میں جا کر ایسی بات کرے. دنیا سنتی بھی مجھ بوڑھے کیا، باقی کسی کی نہیں سنتی. اب میں جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. جملہ یہ ہے، میں کتاب کا حوالہ بعد میں دیتا ہوں، اور میں بھاگ بھی نہیں جاؤں گا. آج میں آپ کو حوالہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب جناب حسین علیہ السلام 3 شبان کی صبح کو تشریف لائے ہیں نا. میری طرف دیکھنا، تھک کر سنے میری مرضی. میں نے آپ کو جملہ کیا دینا ہے. جناب زہرا مصلی عبادت پہ ہیں. جناب سیدہ مصلی، میں نے جناب ختیجہ کا بتایا تھا، بڑے میں نے خطبے پڑھے ہیں جناب ختیجہ کے، جب زہرا دنیا میں تشریف لائی ہے. زہرا مصلی عبادت پر ہیں، بس پانی نہیں چاہیے، عبادت پر ہیں. اس کے بعد نبی گھر میں تشریف لائے. ام ایمن، میرے آقا، میرے سردار، میرا لال کدھر ہے، میری جان کدھر ہے، میرا دل کہاں ہے. کہا کمرہ عصمت میں تشریف فرما ہے، مصلی عبادت پر ہیں. جناب نبی اکرم آئے، سلام کیا اور دائیں طرف بیٹھ گئے. دائیں طرف بیٹھ گئے. دیکھو میں نے ایک بات کو نبھانے کے لیے کتنی دلیلیں دے رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جناب زہرا عبادت میں ہیں، نبیوں کے سلطان جن کا عبادت میں نام لیا جاتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مزہ تو اس وقت آ رہا ہوگا جب زہرا کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے اور وہ اللہ کا عبد دائیں طرف شاہد ہے. تھوڑی دیر گزری، جناب علی علیہ السلام تشریف لے. ام ایمن، روح مصطفیٰ کہاں ہے، روح مصطفیٰ کہاں ہے، مرکز آیت تطہیر کہاں ہے، اللہ کی تقدیر کہاں. فرمایا آپ کا بابا، آپ کا آقا اور آپ کا حرم کمرے میں تشریف فرما ہے. ادھر علی علیہ السلام بھی جا کر سلام کرتے ہیں، وہ زہرا کے بائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں. مثال میں نے دی، میں اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، میری یہ نہ اہلی سمجھو، کم علمی سمجھو، جہالت سمجھو، میرے پاس یہی ٹوٹے لفظ ہے. مولا علی بائیں طرف بیٹھتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑی دیر گزری تھی، مولا حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے. بڑا شہزادہ، سبط اکبر، سید اول، سید اکبر، وہ آ گئے. ام ایمن میری اماں، کہا کہ بچہ ان تینوں ہستیوں کا طواف کر رہا ہے. اب یہ بچہ ان تینوں ہستیوں کا طواف کر رہا ہے. میں نہیں کہتے آج آ کر بیٹھ گئے، نانا بچپنا بھی بتا رہے ہیں، مقصد بھی بتا رہے ہیں. نہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ سنی تاریخ ہے، شیعہ تاریخ ہے،
کہ بی بی کی خدمت کے لیے، بی بی کی نوکری کے لیے، بی بی کے دایا پن آیا پن اظہار کے لیے جناب حوا آئیں، جناب آسیہ آئیں، جناب ہاجرہ آئیں، جناب مریم آئیں، اور جناب ام کلثوم خواہر حضرت موسیٰ آئیں۔ ایسے کیسوں میں کنواری بچی کو نہیں بٹھایا جاتا۔ جناب ام کلثوم کنواری ہیں جناب موسیٰ کی بہن۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اپنی طرف سے خوب ہتھوڑے مار رہا ہوں مکسرین کے دماغوں پر، ان کمینوں پر بھی جن کے عقائد جو بندیوں سے بھی گندے ہیں، میں ان کے لیے تقریر کر رہا ہوں۔ اب ان کا بھی ہلکا ہے، اب ان کا بھی ہلکا ہے کہ اب اچانک وہ کمرہ بکائے نور بن گیا، وہ اچانک بکائے کیا بن گیا؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بکائے نور بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بھوک لگ جائے نظر آئے گا؟ نہیں۔ اسی طرح ہر نور کی ہے بکائے نور ہو۔ میں نے لفظ بولنا ہے، جلدی جلدی بولنا ہے آپ کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی نور کم ہوا ایک ہاتف کی آواز آئی، لما لما یجلسونا، تم بیٹھے کر کیوں رہے، کیا کر رہے ہو؟ فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی طرف سے حسین آیا ہے، اس کے جلال میں کھڑے ہو جاؤ۔ شفاعت کروانے والا ہے، لے جلالہ ہی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بات میں نے آپ کو سنا دی ہے، سنی بھی سنا دی ہے، یہ بھی آپ کو توجہ ہے یا نہیں؟ اور جیسے ہی دیکھا، اب میں نے ایک جملہ کہنا ہے، پتہ نہیں تیرے دماغ میں آتا ہے یا نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کہ جیسے دیکھا ان ہستیوں نے، نبی اکرم نے، سید الانبیاء علی نے، سید الاولیاء حسن نے، حسن مجتبی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جملہ دینے لگا ہوں زمین پر نہیں آئے گا۔ کیا دیکھا کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بابا میں کمپٹیشن بیان نہیں کر رہا، تقابل بیان نہیں کر رہا، فضائل سنا رہا ہوں، فضائل سنا رہا ہوں۔ نبی کون؟ نبیوں کا سردار۔ علی کون؟ اولیاء بسیوں کا سردار۔ حسن مجتبی سردار، یہ خاتون خواتین کی سردار۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تعظیم کے لیے حکم ہے ان ہستیوں کو، تعظیم کے لیے حکم ہے ان ہستیوں کو، اور جس کے احترام میں انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، جس کے احترام میں انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، ائمہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو حکم ہے۔ اب کہیں یہ راز کی بات تو نہیں ہے، راز کی بات تو نہیں ہے کہ اللہ پہلے ہی عظمت بتا رہا ہے، زہرا تیری چادر اتنی کریمہ ہے، اتنی شافیہ ہے، اتنی شفا دینے والی ہے، کائنات چھوڑو نبوت کو بھی شفا تیری چادر سے ملتی ہے۔ کائنات چھوڑو نبوت کو بھی شفا، نبوت کو بھی شفا تیری چادر سے ملتی ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس کے قدموں کی خاک خاک شفا بن جائے۔ بڑا مشکل ہے، حسین سے دل کی مراد پائے گا، قسم والا نعرہ، اب جو کہ میں چھوڑ دیتا ہوں،
ابھی میں موضوع پر تو آئے، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی مرضی. آج اس کی آمد ہے جن کو پنتن پا، جس کا پنتن پاک کو انتظار. اب اس بچے کا ایک جملہ ہے، میں شعر و شاعری مجھے آتی نہیں ہے، میں بڑا ادب میں بے ادب ہوں. جو بات میری سماج سے ٹکرا جائے تو میں زبانی یاد کر لیتا ہوں. یہ وہ ہستی ہے جو کہتی ہے فلک کا بوجھ اکیلے سنبھال سکتا ہوں. ام البنین کا بیٹا کہہ رہا فلک کا بوجھ اکیلے سنبھال سکتا ہوں. میں ایک پل میں سمندر کھنگال سکتا ہوں. فلک کا بوجھ اکیلے سنبھال سکتا ہوں. میں ایک پل میں سمندر کھنگال سکتا ہوں. علی کا بیٹا ہوں. علی کا نام میرا عباس ہے. علی کا بیٹا ہوں. میں چاہوں تو آفتاب سے دریا نکال سکتا ہوں. میرا جلال آفتاب دیکھے گا پانی پانی ہو جائے گا، اس کی حرارت بدل جائے گی. باب الحوائج یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ تیرا چوتھا امام جب اس ہستی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے دوست اتنے گندے کمینے بد فطرت بد نسل عقیدے ہیں، بالخصوص جناب شریکت الحسین اور جناب عباس کے بارے میں. میں پھر لفظ بد نسل بد تینت کمینے بد گھٹیا زیرو عقائد کے مالک ہیں جو ان دونوں کو بھونکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ نو امام جب بھی جناب زینب کا نام آتا تھا تعظیم کو لیے کھڑے ہو جاتے. یہ جملے تو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جملے تو آپ جناب عباس مجھے یاد ہے عباس بھائی کے آج سے 10 سال پہلے میں نے جناب عباس کا خطبہ پڑھا تھا. ایسے پڑھا کہ خواجگاہ نارووالی سے ڈیفینس سے لوگ تھے. بس میں نے کہا نا جی میں نے 4 آیات کا ترجمہ کیا، اب میں وہاں جا رہا ہوں ڈی ایس پی کی کوٹھی پر، تو وہ وہاں پہنچے. وہاں میں نے 10 آیات کا ترجمہ کیا. پھر میں نے کہا جی اب میں امام بارگاہ حیدریہ گرین ٹاؤن جا رہا ہوں، وہ وہاں بھی پہنچے. میں نے کہا شیخ صاحب کی ہو گیا؟ کہتے ہیں جی ہم یہ موتیاں اکٹھے کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر موچی میں مجالس نہیں ہوتی تو کہیں ہوتی نہیں ہے. ہم نے اس عرفان سے جناب عباس کا خطبہ ہی نہیں سنا. میں ویسے پڑھتا ہوں، ایک آیت کا ترجمہ کروں گا، زیادہ میں نہیں کر سکتا. جناب ابو طالب کا قصیدہ پڑھا. پھر اس سے میں نے کہا جی میں ایک میرا قبضے کا مضمون اس کی آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی جگہ کے احترام کا پتہ چل جائے کہ کہاں تشریف لائے ہیں مولا علی. میں نے کہا آپ تو یہ کہتے ہیں جی علی کعبہ میں آئے، علی کے لیے یا اس کی ماں کے لیے یا اس کے باپ کے لیے کوئی تعظیم اور فضیلت نہیں ہے. اب وہ اور نمازی ہوتے ہیں نا، نمازی یہ کوئی عجیب ضدی ہوتے ہیں، ان کو اپنی نماز پر بھروسہ ہوتا ہے، بڑا گمنڈ ہوتا ہے نمازی. اللہ ان کے شر سے بچائے. میں نماز کے خلاف نہیں ہوں، 4تھی کلاس سے لے کر ابھی تک میری نماز قضا نہیں ہے. نماز
وہ الگ بات ہے، جائیے نہیں، یعنی یہ ادھر تھوڑے سے پتھر دل ہوتے ہیں، یہ گھر والوں پر بھی بوجھ، نمازیوں پر بھی بوجھ، اور پیش نماز پر تو پورا ہی بوجھ۔ یہ اکثر پیش نماز کی غلطیاں دیکھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی فخر نہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، کوئی فخر نہیں محسن اسلام ابو طالب کے لیے، کوئی فخر نہیں مولا علی کے لیے کہ وہ کعبہ میں آئے۔ کیا بات ہے، یہ کیا مولوی کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا بوڑھا؟ میں نے کہا کعبہ کو فخر ہے کہ یہ میرے گھر میں علی آئے۔ میں نے یہاں پہ جملہ بولا تو ابھی دینے لگا، میں جملہ دینے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب جملہ میرا سنو تاکہ آپ کے ہاں وزن پیدا ہو بات کا۔ میں نے کہا یوم تربیہ 8 ذی الحجہ کعبہ کی سرزمین 9ویں کو خالی ہو جانا ہے، عرفات میں چلا جانا ہے، پھر مینا جانا ہے، پھر کون کر کے دوبارہ ٹینڈ اور قربانی کر کے آنا ہے طواف کرنے کے لیے۔ یہاں پر جناب ابو طالب کا پوتا جیسے دادا مولا علی کا ویسے دادا جناب عباس کا اجازت لی وقت کے امام سے، مولا اجازت ہے دل کی بڑھاس نکالوں؟ مولا یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ اپنے احراموں میں تلواریں لے کر جب آپ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو خارش ہوتی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں زہرا کے لال ہم 30,000 ہیں، ہم 30,000 ہیں، اور منصوبہ یہ تھا کہ جو تلوار چلائے گا جس نے چلائی ہو اس کو دوسرا قتل کر دے گا، جو دوسرا اس کو تیسرا کر دے گا، پھر شور پڑ جائے گا تاکہ حقیقی قاتلوں کا پتہ ہی نہ چلے۔ توجہ یہ جملہ تھا۔ جناب حسین جب دے کہتے ہیں ہاں عباس آج میں بھی چاہتا ہوں تیرا خطاب سنو، تیری تقریر سنو، تیری معرفت سنو۔ دیکھو آپ جب بیٹھے ہیں نا، میں غلط بھی پڑھ جاؤں گا، آپ کہیں گے مولوی پڑھ گیا ہے، کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر مجھ سے یہاں سینئر بیٹھے ہوں، آیت اللہ حافظ ریاض ہوں، آپ مولوی صفدر صاحب، علامہ یار شاہ قبلہ حسین بجاڑا، علامہ اختر باغ، یہ بڑے بڑے ہوں، تو جب میں وہاں گونجوں گا نا تو آپ یقین کریں گے کہ علمی بوجھ بیان کر رہا ہے۔ پتہ ہے ترابی سے یہ سینئر بزرگوار ہیں، جونیئر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں 3 سینئر ایسے سینئر ہیں جو اللہ کے گھر سے پڑھ کر آئے ہیں۔ جناب حسین 1، جناب سجاد 2، جناب محمد باقر 3۔ زنگ اتارنے لگا ہوں، اور تم سن لو، امام جو ہوتا ہے یہ علم میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ قد میں چھوٹا لمبا نہیں ہوتا، چاہے 1 دن کا ہو یا 100 سال کا، ان کا علم برابر ہوتا ہے۔ اور جناب عباس کو بھونکنے والے مکسر کتے، خدا تیری نسل کو بھی تباہ و برباد کرے۔ شامع کون ہے؟ آخری بات ہے، میں 5 دن پڑھوں گا، چھوڑنے لگا ہوں۔ جناب حسین، کون حسین؟ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کر قدم رسول پہ چلتا رہا حسین، معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کر قدم رسول پہ چلتا رہا حسین، کل 2 برس لعاب رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا۔ علم لدنی کے وارث، علم لدنی کے مالک،
اور بھونکنے والے بے شمار نہیں۔ حسین کو کون سا علم ہے جو حسین نہیں جانتا؟ وہ علم ہی نہیں جس کو نہیں جانتا۔ اب آئیے، میں نے کہا جملہ اسلام آباد کی دھرتی پر سینے کے زور پر دینے لگا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ عرفان مل جائے تو دعا کرنا، ورنہ جب آئندہ سال آؤں گا تو پھر سوال کرنا، آپ بھی کرو گے تو جواب دے دوں گا۔ اب جیسے امام نے اجازت دی، امام نے آئمہ نے اجازت دی، کہتے ہیں جناب عباس نے مقام ابراہیم پر یہ اپنا پاؤں ادھر لگایا، جہاں تو سجدے کرتا ہے وہاں عباس کے قدم آ رہے ہیں، ایسے ٹیک لگا کر ایک پاؤں ایسے رکھا اور ایسے کعبہ کی طرف ہے، 40,000 کا مطاف ہے، 20-30 ہزار یزید کے گماشتے ہیں جنہوں نے خنجر بھالے رکھے ہوئے ہیں، مرعوب کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اپنا جلال دکھانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے۔ ادھر اجازت ملی، ادھر علی کا علی بیٹا، ممبر سلونی کا بیٹا، ایسے ٹیک لگا کر کعبہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ایک دو آیت ہی برداشت کریں گے، زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے، کیا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی الامام الحسین علیہ السلام۔ حمد ہے اس اللہ کی ایک کعبہ، کیا قد حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی ایک کعبہ جس نے تجھے شرف بخشا۔ جس نے تجھے شرف بخشا، کسے کا؟ بے قدوم ابی الامام الحسین علیہ السلام، جو میرا امام حسین ہے نا اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ کعبہ تیری کوئی عزت نہیں، تیرا کوئی شرف نہیں، تیری کوئی عظمت نہیں، تیری کوئی شان نہیں، تو ایک چار دیواری تھا، ننگا طواف ہوتا تھا تو تیرا، بت پڑے تھے تو تجھ میں، نجاست تھی تو تجھ میں۔ نہیں میری بات آپ کھا گئے، کہتے کہ میرے امام کے باپ کے سجدوں کی وجہ سے، میرے امام حسین کے باپ کے سجدوں کی وجہ سے، بے قدوم الامام الحسین اللہ، سج پہچانی نہیں پاؤں، بالعم سے بیتن اسبا کے، اور کل تو ایک چار دیواری تھا، آج تو مسجود کائنات بن گیا ہے۔ اب بھائی انصاف سے بتائیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آرام سے ٹھنڈے دل سے، کیا وہاں قدم ایسے قدم ہے نا، قدم، میں یہ تو مانتا ہوں کہ معصوم کی ایڑی لگی ہوگی، لیٹے ہیں نا، لیٹے ایڑی لگی ہوگی، قدم نہیں۔ کوئی تاریخ میں نے نہیں پڑھی کہ علی دنیا میں آتے چلے ہو وہاں سجدے کیے ہوں، توجہ آئی ہے نہیں؟ یہ کنایا ہے، آپ پڑھیں مختصر الامانی، اس میں وجہ شبیہ 12 قسم کی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کون سی نسبت ہے۔ اب یہ تو عقلاً ہے کہ حضرت علی پیدا ہوتے چلے نہیں ہیں، چلتے تو مان لیتے کہ علی کے قدم لگے ہیں، علی تو ماں کی جھولی میں تھے یا رسالت کی جھولی میں تھے یا ابو طالب کی جھولی میں تھے، یہ تین ہی روایتیں، ابو طالب کی جھولی 1، رسالت کی جھولی 2، فاطمہ بنت اسد کی جھولی 3، تو آپ بتاؤ کن کے قدم لگے تھے؟ علی کے نہیں، علی کی ماں کے قدم لگے تھے، علی کے نہیں، علی کے باپ کے قدم۔ اسی بھی بات نہیں ہو گیا، میں پڑھتا ہی نہیں، اسی تھک ہی گئے ہو۔ میں نے جب وہاں پڑھنا محترم اسلام آباد، اچھا جب میں بیٹھا ہوں نا، اتنے ایک آدمی تھے تو ایسے دیواروں سے بیٹھے ہیں، 2 بوڑھے میرے سامنے، ایک ایسے تھے ایک
میں جب آیا میں نے کہا یار مجھے 56 سال ہو گئے ہیں ارائیں ہو کر حسین کا میراثی بنے ہوئے 56 سال میں نے مجلس میں پڑھا، امت مسلمہ میں ہر جگہ پڑھا، پاکستان کا کوئی جگہ جہاں میں نہیں پڑھا۔ میں نے ایب جیسے آپ جیسے معظم، تہذیب یافتہ، مؤدب، پرہیزگار، مجلس سے بچنے والے پہلے دیکھے ہیں یہ مسجد امام حسن میں کہ آپ کی وحدت یہ بتا رہی ہے کہ آپ میں بڑا پیار ہے۔ ایسے پارٹیاں دو دو بنا کر بیٹھے ہو، مجھ سے لڑائی ہے یا 13 رجب کو آنے والی ہستی سے لڑائی؟ وہ ایسے بیٹھ گئے اور انہوں نے بعد میں کہا جی یہ پہلی جشن ہے کہ یہ آپ بوڑھے کی باتوں میں آ کر گلدستہ بن گئے۔ میں نے کہا دنیا نے ادب و آداب ہم سے سیکھا، مدرسے حسین سے تعظیم سیکھی، دنیا کو تو پتہ ہی نہیں تھا تعظیم کیا ہوتی۔ تو پھر انہوں نے میرے پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ جی آئندہ سال ترابی صاحب نے پورا خطبہ سنانا ہے۔ میں نے کہا جی اس نیاز میں نہیں سنانا، حالانکہ میں نے نیاز دیکھی نہیں ہے۔ میں نے نیاز جب پٹرول تھا نا 60 روپے لیٹر، میری نیاز نظر شاہ کی وہی ہے۔ جب پٹرول ہو گیا نا 80 روپے، پیار وہی ہے۔ میرے سید مستقل مزاج ہیں، جب 120 پر چلا گیا 15 پر وہی، اور جب 135 پر گیا تو مریم کو قید خانے میں نیند نہ آئی، چچا کو بہر نیند نہ آئی، اور 15 روپے بڑے ہیں تو بابا کو لندن بے ہوش ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا ظالم تھا پی ٹی آئی والے کہ 15 روپے بڑھا دیے، یہ چور ڈاکو ہے۔ اب تو ماشاءاللہ 273 روپے ہے، بڑے بڑے پرہیزگار ہیں مزید۔ علماء میں بیٹھے تھے، آپ کی دعاؤں سے میں جو متحدہ علماء بورڈ ہے نا ایجوکیشن جس میں کتابیں ہیں اس کا میں ممبر ہوں، تو حضرت عثمان کی صفحہ نے یاد کیا، جو جن کو نکالا گیا تھا نا، کسی کو وزیر خزانہ بنایا، کسی کو وزیر داخلہ، کسی کو کچھ بنایا، تو میں نے کہا جی جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے وہی کچھ نواز شریف نے فرمایا۔ نبی نے جن کو نکالا تھا، یاد آ گیا نا، نبی نے جن کو نکالا تھا حضرت ابو بکر کے پاس، انہوں نے کہا مجھے نبی نے کہا تھا تیرے پاس آئیں گے، اس نے 100 میل اور دور کر دیا۔ پھر وہی سفارت لے کر حضرت عمر کے پاس کہ جی جناب، اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا تیرا دور آئے گا وہ سفارش کرے گا، ان کو اور دور کر دینا۔ نبی نے 10 میل دور کیا، حضرت ابو بکر نے 20 میل دور کیا، حضرت عمر نے 30 میل دور کیا، اور جب اس کا اپنا دور آیا تو اس کو بلا کر انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا، جس پر پردے جرم تھی، جو عدالت کا مجرم تھا، ملک سے بھاگا ہوا تھا، جب اقتدار آیا اسی بھاگے ہوئے مجرم کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ کہتے ہیں ربی صاحب اور تو سارے مغرو کدوں رکھے گا، کہتے ہیں تو ربی صاحب کل وہ ڈاکٹریٹ کیا ہوتی ہے، وہ سند ہوتی ہے، وہ جو مطالعہ اس نے ہم شیعوں میں سے مجھے دی ہے، یعنی میں نے نہیں مانگی، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں، نہ مجھے ان صدوں کی ضرورت ہے، میں نے قبر میں جا کر حساب دینا ہے، وہ کہے گا من ربوں کا میں سے سند بتا دوں گا، میں پنجاب حکومت کا ڈاکٹر ہوں، نہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی چیزوں میں تو صرف میرے یہ فخر ہے کہ میں محمد و آل محمد کے ذکر کا میراشی۔ وہاں جو باتیں چلتی ہیں نا وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ہمارے علماء غصے میں دستخط کر کے بھاگ آئے تھے،
میدان خالی ہو گیا. ڈاکٹر محمد شاہ اکبر نے فرمایا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, مار ہی جائیں گے نا, گولی ہی لگ جائے گی نا. دشمن کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا, یہ علی کی سنت ہے. ہم لڑ رہے ہیں, چل رہے ہیں, درود تھا وہ بھی ختم کیا, یہ بیل بھی جان سے ہے نا چلا جائے گا. سمجھ آئیے نہیں؟ انشاءاللہ آخر میں دعا مانگتے. بات سمجھ آگے نہیں؟ بیلام سے بیعتن اسبا قبلتن, اور تو کل کی ٹوٹی چار دیواری تھا, تیری کوئی عزت رکار نہیں تھا. آج تو مسجود کائنات بن گیا ہے. عرش والے بھی تیری طرف دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں, فرش والے بھی, جنات بھی, ہر مخلوق تیری طرف سجدہ. اور یہ کعبہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے. بڑے بڑے یہودیوں کی حکومت آ گئی, جہاز کو کبھی کعبہ کے اوپر سے نہیں گزارتے. آپ جائیں گے وہ کبھی ایسے کریں گے, کبھی ایسے کریں گے کہ زیارت کر لو, یہ اللہ کا گھر ہے. آ جائیے نا. تیرا اتنا نخرہ, تیرا اتنا دبدبا, تیرا اتنا شرف ذاتی نہیں, یہ شرف ہے, یہ شرف ہے میرے جد اور میری جدہ فاطمہ بنت اسد جناب عمران کے قدموں کا. آپ تو نعرہ نہ سنا تو بھی کب میں گنگا ہو گئے. دیوار میں درار ہوئی در کے واسطے, دیوار میں درار ہوئی در. یہ احسان ہے, یہ جناب عمران کا احسان ہے. میری بات سنو, تمہارے ذمہ بھی کوئی فرائض ہیں. جو بھی منبر حسین پر, جو بھی, میرا لفظ دیکھنا, چاہے کوئی اباکبا ہو, چاہے کوئی ٹوپی والا ہو, چاہے کوئی, اگر کوئی دلیلیں دینا ایمان ابو طالب کی, اس کو کان سے پکڑ کر مجلس سے بیان. کمینے آدمی, جناب ابو طالب تیری دلیلوں کا محتاج ہے. وہ اس کا تو قرآن بھی محتاج ہے, اسلام بھی محتاج ہے. یار آپ توہین نہ کیا کرو جناب عمران کی. اگر یہ راضی ہو گئے, جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ, جناب عمران, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ, پھر تمہیں جنت ملے گی. اور اگر یہ ناراض ہے نا, جتنا مرضی علی علی کہتا رہے, تجھے جنت نہیں ملے گی.